جمعہ کا دن ہماری خاص عبادت کا دن ہے۔ یہودیوں کے لیے 7 دنوں میں عبادت کا خاص دن ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا۔ ان دنوں میں پورا دن ان کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ ہم پر کرم ہے، فرمایا پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، سارے کام کرو، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان ہو تو وہیں ہاتھ رک جائے۔ دکانیں بند، دفتر بند، مارکیٹیں بند، کشاں کشاں اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ فسعوا الی ذکر اللہ۔ ہم نہیں سمجھتے، اذان ہو مسلمانوں کی مارکیٹیں بند ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں۔ انڈونیشیا دنیا میں آج بہت بڑا اسلامی ملک ہے۔ انڈونیشیا میں کوئی اسلامی حکمران نہیں گیا، کوئی اسلامی فوج نہیں گئی۔ مسلمان تاجر تجارت کرنے انڈونیشیا گئے، تجارت کی دیانتداری سے، تجارت کی ایمانداری سے، اسلام کا اخلاق اپنایا، آہستہ آہستہ دین پھیلنے لگا۔ پھر جب تھوڑے سے مسلمان ہو گئے نا، ابتدائی انڈونیشیا کی تاریخ اسلامی بیان، مسلمان کیا کرتے؟ جہاں کاروبار، گندم تولی جا رہی ہے، جمعے کا ٹائم آ گیا، وہیں ختم۔ منڈیوں پر گندم کھلی پڑی ہے، ترازو وہاں رک گیا۔ ہر مسلمان کشاں کشاں مسجد کی طرف جاتا تو کافر سمجھتے یار گل ہوئی نا مالک دی گل منن دی، فصلیں کھلی پڑی ہیں اور یہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ان عملوں نے کافروں کے دل ملائم کر دیے۔ فرمایا جمعہ کا دن ہو، جمعہ کا احترام کرو، جب آذان ہو جائے اللہ کے گھروں میں آؤ، جمعہ ادا کرو۔ میں بتا رہا تھا یہودی پابند ہیں، ہفتے اور کوئی کام نہیں کرنا، اتوار عیسائیوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یا اللہ ہم بھی، فرمایا سارا دن کام کرو، جمعہ پڑھو، پڑھ لیا یا اللہ، فرمایا فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ ہو جائے جو مرضی ہے کرو۔ ہم نے تمہارا خیال رکھتے ہوئے جمعہ کے 4 فرض نہیں رکھے، 2 فرض رکھے ہیں، 2 خطبے میں کنورٹ کر دیے۔ جمعہ پڑھو، نکل جاؤ، کاروبار کرو، معاملات کرو۔ یا اللہ ہم تھوڑا سا آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنیں، فرمایا صحابہ نحن السابقون الاولون، میں اور میری امت پہلے جنت میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ساری امتیں پیچھے ہوں گی، میری امت آگے آگے ہوگی۔ یا رسول اللہ ہم تھوڑی سی عبادت جمعے کے دن کریں گے، وہ سارا دن کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا تھوڑا سا جمعہ پڑھنا ان کے سارے دن کی عبادت پر اللہ نے حاوی کر دیا۔ یہ سمت پر احسان ہے، جمعہ کے دن کی قدر کیا کریں۔ جمعہ کا خاص وظیفہ درود پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ہر جمعہ میں دعا بھی مانگتا ہوں، کم از کم 300 مرتبہ پڑھا کریں درود پاک۔ حضور کی بارگاہ میں توجہ، نام لے کر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام محمد انور بن محمد خلیل آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ محدثین نے کتابوں میں لکھا حضور کی بارگاہ میں ایک نوری رجسٹر ہے جس پر ملائکہ ہر درود پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جب حضور قیامت میں مقام محمود پر عزتوں کے تاج پہن کر خدا کی ایک جانب جلوہ گر ہوں گے، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، قیامت کے دن محبوب ہم تمہیں وہ مقام دیں گے، تیری شانیں دیکھ کر ہر زبان تیری تعریف کرنے لگا۔ گویا ہر زبان کہے گی واہ محمد، واہ محمد، کیا شان ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں بولوں گا، سب سے پہلے امت کی شفاعت میں کروں گا۔ حضور کو یہ مقام دیا جائے گا۔ حضرت حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نے کہا تھا ہم تو سمجھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب دکھانا چاہتا ہے دیکھو میرا محمد کیسا محمد ہے۔ محمد کا معنی جس کی بے حساب تعریف کی جائے۔